بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا یہ ایسا دور ہے کہ اس دور کے اندر ہر انسان پریشان ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے، اس کو ہر طرف سے پریشانی نے گھیرا ہوا ہے۔ کاروباری معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوں، ہر ایک معاملے کے اندر وہ پریشان ہے، اور اس پریشانی کا جو قصوروار سمجھا جاتا ہے وہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں ہیں، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہم سے مانگیں، مطلب اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اللہ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ جب یہ بات قرآن مجید کے اندر آ گئی تو پھر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اور اعتبار اور بھروسہ کر لینا چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، جتنی بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، ہم دنیا کے معاملات کے اندر اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہم ساری پریشانی دنیا والوں سے حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کاروباری ہے، کہیں کسی کا معاملہ ہے تو ہم اسی کے پیچھے جاتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے۔ ان کے پاس بھی جائیں لیکن اللہ سے بھی مانگیں، کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ رب العزت ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اسی لیے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک صورت نازل فرمائی کہ ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت پورا کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس صورت کے بارے میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ ہمارے اکابرین بزرگوں نے انہوں نے اس کے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی حاجت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سورۃ الاخلاص پڑھنا شروع کریں۔ اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ بتلایا وہ یہ طریقہ بتلایا ہے کہ وضو کر کے رات کو 7000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 دفعہ درود شریف، پہلے 11 دفعہ درود شریف، اور اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف، اور درمیان میں 7000 دفعہ سورۃ اخلاص۔ ایک رات میں یہ عمل کر کے اللہ سے مانگیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اولاد کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہیں آج کے دور میں، اور اس کے لیے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے کہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 10 راتوں کا عمل ہے، پڑھنا رات کو ہے، 10 راتوں تک روزانہ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک دعا کو قبول کریں گے۔ 10 راتوں تک یہ عمل کرنا ہے، 10 راتوں تک یہ عمل کریں، روزانہ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اس صورت کے اندر ایک لفظ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، یا صمد، یا صمد۔ اس کے بھی بہت بڑے فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کوئی شخص اگر تہجد کے وقت سجدے میں چلا جائے، اس کو کوئی پریشانی ہے، کسی طرح کا بھی کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، اس کے اولاد کا مسئلہ ہے، کسی طرح کا بھی اس کو مسئلہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدے میں چلا جائے، صبح تہجد کے وقت سجدے میں جائے، اور سجدے میں جا کر یا صمد 115 مرتبہ یا صمد پڑھے، اور اس کے بعد پھر دعا کرے۔ اور یہ وہ وقت کا تعین ضروری ہے، تہجد کے وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، اور سجدے میں جا کر یا صمد، یا صمد، یا صمد، یا صمد اللہ رب العزت سے مانگے، اور اس کے بعد پھر دعا کرے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ یہ 5 دن، 7 دن، 9 دن، 21 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ اس کی وہ ضرورت اور وہ حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص یا صمد کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اور کام کر رہا ہے، اپنا کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، فیکٹری میں ہے، تو یا صمد، یا صمد، یا صمد اس کا ورد کرتا رہے۔ اس کا ورد کرنے سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ تجربے کی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں کہ جنہوں نے یہ عمل شروع کیا، اور اب ان کا یہ معمول ہو گیا کہ تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں اور 2 رکعت تہجد کی پڑھ کے
سجدے میں جا کر اور 125 مرتبہ یا 115 مرتبہ وہ یا صمد پڑھتے ہیں، اور دن کے اندر اپنے کام کاج میں یا صمد یا صمد یا صمد کا ورد کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ تو پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ان اعمال کو کرنا شروع کریں۔ المیہ یہ ہے کہ کوئی اگر عمل بتاتا ہے یا کہیں سے سنتے ہیں تو خالی سن لیتے ہیں، یا پھر 1 دن 2 دن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ مانگا ہے اور اللہ ہمیں دے نہیں رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرنا ہے۔ مسلمان کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتے ہیں، یہ بات تو طے ہے۔ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ وہ نہیں دیتے، یا پھر اللہ رب العزت اسی طریقے سے وہ دعا قبول کر لیتے ہیں اور اللہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت سے مانگنا بہت ضروری ہے، اللہ ہماری دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے، لہٰذا اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ ان اعمال کو کرنا شروع کریں، یہ 2-3 اعمال جو بتلائے گئے ہیں ان اعمال کو کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اور تمام حاجتوں کو اللہ رب العزت پورا فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔